سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل اور میں ہوں بطول راجپوت۔ میرے ساتھ سردار سلیم حیدر صاحب موجود ہیں، گورنر پنجاب۔ ریسنٹلی انہوں نے بڑی اہم سیاسی سٹیٹمنٹس دی ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور گورنمنٹ کا اتحاد بھی۔ بہت شکریہ سردار صاحب، آپ جوائن کریں۔ سردار صاحب، آپ نے ریسنٹلی کہا کہ یہ گورنمنٹ فارم 47 پہ کھڑی ہے، یہ اتحاد 6 مہینے چلے گا، تو آپ کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ لوگ یہ عہدے چھوڑ کیوں نہیں دیتے اگر یہ فارم 14 پہ کھڑی ہے؟ نہیں، دیکھیں، اس کا بیک گراؤنڈ تھا، میں نے ایک بات کی کہ پاکستان بننے سے لے کے آج تک کوئی الیکشن نہیں ہے جس پہ لوگ سیٹسفائی ہوئے ہوں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے۔ اور اگر سیاستدان یہ بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کوئی ایسا قانون سازی، کوئی ایسا سخت سٹینڈ نہیں لے سکتے کہ جس میں جو ہے وہ الیکشن فیئر نہیں ہو سکتے، تو پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور سیاستدانوں کا اس میں فیلئر ہے۔ سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ سر جوڑیں، بیٹھیں۔ سب سے امپورٹنٹ جمہوریت میں چیز ہے یہ ہے کہ الیکشن فیئر ہو۔ اس کو ہر الیکشن میں کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، کسی میں وہ سسٹم بیٹھ جاتا ہے، کسی میں آرز آ جاتے ہیں، کسی میں فارمز کا رولا پڑ جاتا ہے، کسی میں کیا ہو جاتا ہے، کسی میں کیا ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ضروری امر یہ ہے کہ پریورٹی پہ جو ہے وہ اس چیز کو رکھا جائے کہ بیٹھ کے سر جوڑا جائے، اور کم از کم جب جو اب اگلا الیکشن ہو اس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور یہ آپ کے بھی، اور یہ ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ صرف آپ کا بیان نہیں ہے بلکہ آپ کی پارٹی کی بھی پالیسی ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ۔ دیکھیں، پارٹی کی پالیسی ہے یا فارم 45 47 کی بات نہیں ہے۔ فارم 45 47 کو آپ چھوڑیں، پچھلی دفعہ کون سا 47 تھا؟ 18 میں۔ 13 میں کون سا 45 تھا یا 44 تھا؟ ایشو الیکشن کے فیئر ہونے کا ہے، سب سے مین چیز اس پہ ہے۔ اس کو آگے جس طرح مرضی آپ لے جائیں، لیکن اصل تو یہ ہے کہ الیکشن فیئر ہونا لیکن سردار صاحب ابھی آپ کیا اور کریں؟ یا پھر سسٹم کو تبدیل کرنا چاہیے۔ تو پھر کیا آپ سسٹم کو تبدیل کریں گے اتحادی؟ دیکھیں، میں نے تو نہیں کرنا نا، میں نے تو ایک اپنی رائے دی ایک پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے کہ میں اس پروسیس کا حصہ ہوں، اور ملک جو ڈی سٹیبل ہوتا ہے، ملک کا جو نقصان ہوتا ہے، دیکھیں سب سے بڑی خرابی ابھی کیا ہے؟ ابھی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ پی ٹی آئی سڑکوں پہ ہے، اور اس سال میں تو پوری کوشش کی انہوں نے ڈی سٹیبل کرنے کی، اور بہانہ کیا تھا؟ الیکشن کا۔ 18 میں نون لیگ سڑکوں پہ تھی، اور کیا بہانہ کیا تھا؟ الیکشن کا۔ سردار صاحب، آپ یہ دھاندلی والے ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے نون لیگ کے ساتھ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میں تو اسمبلی میں نہیں ہوں، لیکن پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے اس پہ کرنا ہے، اور پیپلز پارٹی تو ہر دفعہ یہ چاہتی ہے۔ پیپلز پارٹی بیچاری وہ جماعت ہے جس کے ساتھ ہر الیکشن میں ہمیں جو ہے وہ شکایات ہوتی ہیں، لیکن ہم سڑکوں پہ نہیں آتے۔ آپ نے کہا تھا سڑکوں پہ جو کہہ دیا وہ تو کہہ دیا نا، اب اس کو بار بار میں پیٹتا رہوں گا تو وہ تو کوئی مقصد نہیں ہے۔ دیکھیں نا، کسی کی بات کرنا، کسی انڈیویجول کی بات کرنا کوئی وہ مناسب بات نہیں ہے کہ میں بار بار ایک کرتا رہوں کہ فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، اور میرے ساتھ وہ نہیں ہے۔ میں ایشوز کی بات کیوں نہ کروں جو ملک کا ایشو ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کا ایشو ہے، اور جس کی وجہ سے ملک ڈی سٹیبل ہوتا ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ پہلے آپ نے تھوڑا سخت بات کر دی تھی، ابھی آپ تھوڑا دھیمی بات کرنا؟ نہیں، میں جو بات کرنا چاہتا تھا میں وہ کر رہا ہوں، اس کو میں نے کرنے کے لیے چلے اس کو لمبا کر دیا۔ سٹارٹ تو میں نے یہیں پہ لیا، یہ جو بات آپ سے میں کر رہا ہوں، اس انٹرویو میں میں نے یہی بات کی، سٹارٹ یہیں سے لی کہ ہر الیکشن پہ انگلیاں اٹھتی ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ انگلیاں نہ اٹھیں؟ اور یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ سیاستدانوں کی ذمہ داری، پولیٹیکل پارٹیز کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے ایکسپلین کر دیا کیونکہ آپ کی اس بات پہ بہت بحث ہوئی ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے اتحاد چلے گا گورنمنٹ کے ساتھ؟ وہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس طرح سے ایک اتحاد کو چلنا چاہیے اس طرح نہیں چل رہا، اور جس طرح جب جو ڈرائیونگ سیٹ پہ جو بڑا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے سب کو ساتھ لے کے چلنا۔ پیپلز پارٹی 8 سے 13 تک ڈرائیونگ سیٹ پہ تھی، پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر تھا، ہم نے اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آپ دیکھیں ساتھ لے کے چلے، اور ہماری تو اتنی اکثریت بھی نہیں تھی، ہم تو مانگے تانگے کی حکومت تھی، لیکن ہم نے کیو لیگ کو، ایم کیو ایم کو، بلوچستان کی پارٹیز کو، اور اپنا مسلم لیگ نون کو 18ویں ترمیم پاس کرائی، آگے لے کے چلے، سب کو ساتھ لے کے چلے۔ تو یہ مسلم لیگ نون کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر صرف ایک پیپلز پارٹی کو سیٹسفائی نہیں کرتے، ایک سنگل پارٹی کو نہیں کر سکتے، تو پھر میں اور اس کے بعد کیا کہوں گا؟ تو پھر کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دم سے آپ اتحاد سے باہر نکل جائیں؟
دیکھیں یہ تو لیڈرشپ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن آج تک کی جو صورتحال ہے وہ کوئی زیادہ خوش کن نہیں ہے، کوئی زیادہ اس پہ نہ لیڈرشپ مطمئن ہے اور نہ پنجاب کی پارٹی، کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ یہاں یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں تو اس میں کولیشن تو اس طریقے سے چلتی ہے کہ سب کو بٹھا کے ڈیسائیڈ کی جائے اور اس سے بھی اور آگے بڑھایا جائے، اسمبلی میں سب کو اعتماد میں لیا جائے اور چیزوں کو آگے لے جایا جائے، اور یہ ہو سکتا ہے۔ تو آپ کب تک نون لیگ کا رویہ برداشت کریں گے؟ دیکھیں ہم نے یہ 1 سال سے برداشت کر رہے ہیں تو سال برداشت کیا، 6 مہینے اور کر لیں گے۔ میں نے لیکن 6 مہینے سے زیادہ نہیں۔ اب چیزیں بہتر نہ ہوئی تو پھر مشکل ہو جائے گا، پھر آپ اتحاد سے الگ ہو جائیں گے؟ مشکل ہو جائے گا۔ پھر اگر اتحاد سے الگ ہو گئے تو پھر آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے دیکھیں یہ اسٹریٹجی تو پھر اس وقت آئے جب وہ کہتے ہیں لیٹس دا برج کم، جب ٹائم آئے گا تو پھر اس وقت ہی ڈیسائیڈ ہوگی۔ حالات واقعات کے مطابق ہی فیصلے ہوتے ہیں، سر جوڑا جاتا ہے اور اس میں دیکھا جاتا ہے۔ پہلی تو میری یہ ذاتی رائے ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کوشش ہے کہ وہ ٹائم نہ آئے اور ہم اتحاد میں رہیں اور اس کولیشن کو چلائیں اور ملک کو ٹھیک کریں اور ڈیلیور کریں، اور جب 5 سال بعد یہاں سے فارغ ہوں تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہو ہمارے پاس کہ ہم نے ملک کے لیے یہ کیا۔ تو آخری حد تک ہماری کوشش ہے وہ ٹائم نہ آئے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر چیزیں بہتر نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا، آخر تو انجام اس کا پھر اچھا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو پی ٹی آئی کے ساتھ کسی پولیٹیکل آپشن کی طرف جانا پڑے تو پھر آپ کا سٹانس کیا ہوگا عمران خان کی سزاؤں کے اوپر اور مذاکرات؟ دیکھیں سزاؤں کے اوپر کیا ہونا ہے، ہمارے قائد جو ہے ان کو پھانسی کے پھندے پہ نہیں جلایا گیا، ہمارے صدر صاحب جو ابھی پریزیڈنٹ ہے ہمارے جناب آصف علی زرداری صاحب، ان کو 14 سال جیل میں نہیں رکھا گیا، 11 سال کی تواتر جیل انہوں نے نہیں کاٹی، ہمیں وہ واپس کر دیں، ہم ان کے لیے کہہ دیں گے کہ ان کو 14 سال۔ دیکھیں نا ایک چیز ہے، ایک ان کا کیس چلا، جوڈیشری نے ان کو سزا دی، تو کل اگر ہم کسی سٹیج پہ اکٹھے بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ یہ کون سا پاکستان کا ایسا قانون ہے کہ جو وہ اس دی ہوئی سزا کو کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت وہ ختم ہو جائے؟ وہ تو ایک آپ کا جوڈیشل سسٹم کے تحت وہ سزائیں، ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں آپ اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے جو عمران خان نہیں، کی سزاؤں ممکن کا نہیں معاملہ ہے، ہے، اور ممکن ان کی نہیں ہے۔ رہائی کے لیے رہائی تو پھر وہ اپنی قید کاٹ کے ہی رہا ہوں گے نا۔ دیکھیں نا آپ کے قانون میں ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے نا، یا تو جب ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں وہ اپیل کریں، ان کی سزا معطل ہو، کورٹ انہیں جو ہے وہ ضمانت دے تو وہ باہر آ سکتے ہیں، اس کے علاوہ تو نہ کوئی پرائم منسٹر کے لیکن پاس سردار صاحب آپ طریقہ نے ہے۔ بڑی اہم بات کی کہ آپ جوڈیشل فیصلوں میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے بھٹو صاحب کی پھانسی کو، اور بہت سارے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سویلین کا ٹرائل اگر ہوتا ہے جو عمران خان کی کچھ سزائیں اس پہ سیاسی طور پہ بحث ہو سکتی ہے، آپ یہ چاہیں گے کہ ایک اور وزیر اعظم جس کو سخت سزا ہو جائے؟ دیکھیں چاہے وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی ہو، ایک چیز سامنے آئی اس حوالے سے سزا تو پھر جس نے بھی کوئی، میں گورنر ہوں تو میں کہوں کہ میں جتنا ٹائم بھی یہاں گورنر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں جو چاہے کرتا رہوں اور مجھے کوئی پوچھے نہیں۔ وہ جو سزا سی پولیٹیکل پوری دنیا نے مانا، جوڈیشری نے خود مانا، آپ کے سامنے تاریخ درست ہوئی، آج آ کے جوڈیشری نے کہا کہ وہ پولیٹیکل سزا تھی، اور اس سزا کے بعد جو ججز دینے والے تھے انہوں نے، تمام ججز نے خود یہ ایکسیپٹ کیا کہ ہم نے جو ہے وہ، لیکن عمران خان کا معاملہ اور ہے نا سردار صاحب، تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان کا لیکن معاملہ عمران اور ہے۔ خان نے پہلے تو آپ کی آفر قبول نہیں کی تھی الیکشن کے بعد، اب کیوں وہ آپ کے ساتھ ایک ٹیبل پہ آئیں گے؟ دیکھیں ہماری آفر عمران خان کو تو نہیں تھی نا، ہماری آفر تو پی ٹی آئی کو تھی، پارٹی کو، جو پارٹی کے ووٹس تھے ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے بات کرنی تھی۔ اب ان کے لیڈر عمران خان تھے، وہ ان سے پوچھ کے کریں، کسی سے لیڈرشپ جیسے ہماری لیڈرشپ، ہم نے بحیثیت پارٹی ان سے بات کی تھی کہ آپ کے پاس اتنی سیٹیں ہیں، ہمارے پاس اتنی ہیں، ہم مل کے نمبرز کی بنیاد پہ۔ اچھا سردار صاحب، آپ کو مریم نواز کی پرفارمنس سے آپ مطمئن ہیں؟ سندھ کے تاجر تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی وزیر اعلیٰ چاہیے۔ دیکھیں ہر ایک کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، لیکن میرے مطمئن یا نا مطمئن ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں مطمئن ہوں تب بھی میں کچھ نہیں دے سکتا مریم نواز صاحبہ کو، اور اگر میں مطمئن نہ ہوں تو پھر بھی انہیں اس چیف منسٹر آفس سے نکال نہیں سکتا۔ لیکن آپ انتظامی تعیناتوں پہ تو اعتراض اٹھاتے ہیں۔ دیکھیں وہ تو میں اٹھاتا ہوں، آپ کے سامنے اٹھاتا ہوں، جو بھی ایشوز ہوتے ہیں جہاں پہ میں سمجھتا ہوں چیزیں میرے نالج کے مطابق یا میری سمجھ کے مطابق ٹھیک نہیں ہو رہی، تو وہ میں بڑی پازیٹیو تنقید کرتا ہوں، اس کو کبھی مائنڈ۔ لیکن یہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں، لیپ ٹاپ کے، صاف ستھرا پنجاب کینسر ہاسپٹل، ٹریکٹر زون، اسپیشل اکنامک اسکیم، ملٹیپل اسکیمز، اسے وہ اچھا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں ان سب کا فیصلہ ہوگا جب آپ عوام کے پاس جائیں گے، اگر وہ اچھا ہوگا عوام اس کو ویلکم کریں گے، اور کل انہیں دوبارہ جو ہے وہ مینڈیٹ دیں گے، اس سے بڑھ کر دیں گے۔ خدا نہ خواستہ عوام سیٹسفائی نہ ہوئے
تو یہ سارے جو پروجیکٹس ہیں وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہے مریم نواز؟ نہیں، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ مریم نواز جو ہے پولیٹیکل سپیس نہیں دے رہی، اور میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے کسی سے مانگے میں سپیس چاہیے ہی نہیں۔ اگر سپیس ہم نے لینی ہے تو ہم نے اپنے زور بازو سے، اپنی ہمت، اپنی محنت اور اپنے طریقے سے لینی ہے۔ ہمیں بالکل نہ مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ ہے کہ وہ سپیس ہمیں دے، نہ کسی پی ٹی آئی سے ہماری ریکویسٹ ہے۔ ہم اپنی ورکنگ سے، اپنی ہمت سے، اپنی کوشش سے۔ لیکن جو ڈیفیمیشن کا قانون تھا اس پہ آپ نے اعتراض کیا، پیکا کے اوپر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس سے پہلے قوانین کے اوپر بھی بڑا آپ نے سٹینڈ لیا، لیکن طاہرہ صاحب نے کہا صحافیوں سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، شیریں رحمان صاحب نے کہا بات کرنی چاہیے، لیکن بات نہیں ہوئی، سگنیچر ہو گئے، مولانا بھی ناراض ہو گئے۔ دیکھیں، بات ہونی چاہیے، بات کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ جو بھی سٹیک ہولڈر ہیں، کسی جگہ بھی آپ نے جب ان کا کوئی ایشو کرنا ہے تو بڑے تو دیکھیں نا، گورنمنٹ میں ہے، آپ سب کے پرائم منسٹر ہیں، آپ سب کے پریزیڈنٹ ہیں، سب کے چیف منسٹر ہیں، آپ سب کے گورنر ہیں۔ اب میں گورنر ہوں نا، تو میں صرف پیپلز پارٹی کا نہیں ہوں، میں پورے پنجاب کا نہیں سربراہ ہوں۔ تو اگر ایک باپ جو ہے وہ یہ کہے کہ یہ اس سے میں نے بات نہیں کرنی، اس سے نہیں کرنی، تو کام کیسے چلے گا؟ بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کے متعلقہ جو لوگ ہیں ان سے آپ بات چیت کریں، پھر اگر اس میں کوئی اٹ دھرمی پہ ہوگا تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر مولانا مولانا اسی پیپلز پارٹی کی اسٹریٹجی کی وجہ سے ناراض ہوئے، وہ آپ کے صدر نہیں دیکھیں نا مولانا صاحب کے، پھر انہوں نے ان کو آپ نے یقین دہانی کروائی کہ سگنیچر نہیں ہوں گے، لیکن صدر نے سگنیچر دیکھیں اب یہ تو ان کی بات ہے نا، مجھے تو نہیں پتا کس نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ سگنیچر نہیں ہوں گے۔ اچھا، تو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے وہ صدر تھے، اب نہیں تھے، اور اس الیکشن میں پی ڈی ایم الیکشن نہیں لڑی، تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنا اپنا الیکشن لڑی، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنا حصہ ڈالا۔ نون لیگ علیحدہ لڑی، مولانا صاحب علیحدہ لڑے، پیپلز پارٹی علیحدہ لڑی، تو اس طرح کا کوئی الائنس نہیں تھا۔ اور پھر اپنا اسمبلی میں بھی میاں شہباز شریف صاحب کی یہ جو ہمارا الائنس بنا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا، اس میں مولانا صاحب کے ووٹ شامل نہیں تھے، انہوں نے ووٹ نہیں دی۔ چوک مولانا کی سیاسی طور پہ ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ہمیں سب کی ضرورت ہے، پیپلز پارٹی کو سب کی ضرورت ہے، جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور ہمارے جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، ایک وحید لیڈر ہے اس پاکستان میں، جو سب کو جوڑ سکتا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے سگنیچر کر کے، کیونکہ صحافی تنظیمیں بہت احتجاج؟ نہیں، دیکھیں اس میں غلطی ہے، میں کون ہوتا ہوں کہنے والا غلطی ہوئی ہے یا صحیح ہوئی ہے؟ ایک ہمارے سربراہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے کی وہ اس کو بہتر سمجھ، پریزیڈنٹ اگر اس کو سگنیچر نہ کرتے پھر کیا ہوتا؟ قانون تو اس نے پھر بھی بننا تھا، 15 دن بعد پھر بننا تھا، 18ویں ترمیم کے بعد کوئی اس کو روک تو نہیں سکتے، اور اسمبلی نے اس کو پاس کیا ہوا ہے، اس نے تو ہونا تھا۔ تو آپ یہ برڈن لینے کو تیار نہیں ہیں؟ ہم تو دیکھیں نا، پہلے دن سے شیریں رحمان صاحبہ نے بھی کہا، میں نے بھی کہا، اپنی ذاتی رائے میں کہا، اور پیپلز پارٹی کا ویسے بھی سٹانس یہ ہوتا ہے کہ بات چیت کرنی چاہیے تھی اور چیزیں اچھے طریقے سے یہ ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کو گورنمنٹ اب تبدیل کیوں نہیں کر دیتی؟ ان سے بہت سارے کام بھی لے لیے الیکشن پہ، اس پہ آپ نے بھی اعتراض کیا، ٹرائبونلز بھی بن گئے، مخصوص نشستوں کا فیصلے پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو سکا، ان کی مدت ملازمت پوری ہو گئی ہے، ان کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں اس پہ تو ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا، کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، پی ٹی آئی کی ایک رائے ہو سکتی ہے، ایک ہماری رائے ہو سکتی ہے، ایک نون لیگ کی ہو سکتی ہے، تو اس پہ ہم کم از کم آپ کی اس رائے سے تو میں متفق نہیں ہوں کہ چیف الیکشن کمشنر نے سارا غلط کیا۔ مدت ملازمت پوری ہو گئی، میں مدت ملازمت پہ ہی آ رہا ہوں۔ جو پہلی بات آپ نے کی، میں اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے سارا غلط کیا، اور یہ بھی نہیں کہ سارا صحیح کیا، لیکن اپنے تئیں انہوں نے اپنی طرف سے آئین اور قانون کے مطابق وہ چلے، عدالتوں میں بھی فیس کیا، اپنے جو انہوں نے فیصلے کیے ان پہ سٹینڈ بھی کیا، تو وہ ایک ڈیبیٹ ہے، لمبی ڈیبیٹ ہے، وہ اس کا ٹائم نہیں ہے۔ مدت ملازمت کا جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ جب چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت ختم ہوگی، اس کے بعد ایک طریقہ کار ہے کہ اپوزیشن اور حکومت نے مل کے کنسنسس سے نیا بندہ وہاں پہ لے کے آنا ہے، اور جب تک وہ نہیں آئے گا پرانا جو ہے وہ کنٹینیو کرے گا۔ اور نئے بندے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں؟ اب میں تو نہیں بتا سکتا کہ رپورٹ سے یہ ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ ضرور چاہتے ہوں گے، اگر چاہتے تجویز کیا آپ نے؟ نہیں، میں کیسے، مجھے میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور نہ مجھے پتہ ہے، اور اگر فائز عیسیٰ صاحب آ جائیں تو کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے، وہ اس میں کوئی نہیں، وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ پی ٹی آئی نے اور لیکن کلیئر کر دیں، آپ کی پارٹی میں قاضی فائز نہیں، ابھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی، ابھی کوئی ڈسکشن نہیں۔
ابھی کوئی اس پہ نہ ہماری سی سی کی میٹنگ میں بھی ڈسکس ہوا کیونکہ ابھی تو ریٹائر ہو گئے. لیکن اگر آیا تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا, اگر نام آیا تو نہیں, میرے پہ ہونا تو مجھے ذاتی طور پہ کوئی اعتراض نہیں, قاضی فیض عیسیٰ صاحب پہ. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انہوں نے ایسا کوئی ایسا بہت برا کام کیا ہے کہ ہم کہیں جنہوں نے اس ملک کا رگڑا نکالا ہے ان کو ہم ہیرو بنائیں, اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب اگر آئین اور قانون کے مطابق چلتے رہے تو ہم کہیں کہ انہوں نے بہت برا کیا. اچھا, تو یہ مناسب نہیں. مجھے وائنڈ اپ کی طرف جانا ہے, بس آخری 3 سوال ہیں. تحریک انصاف بڑا اعتراض کرتی ہے کہ پنجاب میں ہمیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جاتا ہے, بطور گورنر ان کو 8 فروری کا جلسہ نہیں کیا جا رہا, وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے بندے اٹھا لیتے ہیں. کیا رسپانس ہے آپ کا اس کے اوپر؟ دیکھیں, جنہوں نے کوئی خرابی کی ہے تو ان کو اٹھانا ہی ہے. پیپلز پارٹی ہے سارے پروسیس سے گزری. ہم بیچارے تو ضیاء الحق کے مارشل لا میں اٹھاتے رہے, ہم کوڑے کھاتے رہے. مشرف دور میں جو ہے ہمیں اٹھایا جاتا رہا, اور ہر ٹائم جو ہے وہ ہم تو اپوزیشن میں مارے کھاتے رہے. ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ظلم ہو رہا ہے اور یہ فلانا ہو رہا ہے اور امریکہ آ جائے اور فلانا آ جائے اور فلانا ہمیں یہ کرے. ہم نے تو اس کو فیس کیا, برداشت کرنا تو فیس کیا. تو پولیٹیکل پروسیس ہی یہی ہے نا. ٹھیک ہے سر. اور یہ ضرور ہے کہ کسی کے ساتھ ناجائز زیادتی نہیں ہونی چاہیے. جنہوں نے کیا ہے, اب جو پی ٹی آئی نے کیا ہے وہ تو کیا ہے نا, وہ تو سب کے سامنے ہے. تو اس کے لیے پھر سزا تو اس کے لیے تھوڑا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ پیٹے پیڑ انہوں نے جنہیں کھا دیا گاجرہ کھائے تو پھر پیٹ میں درد تو پڑتا ہے. صدر زرداری صاحب کی بات ہوئی ملک ریاض سے, آپ اس پہ کیا ریاکٹ کریں گے؟ انہوں نے منانے کی کوشش کی, اس کی تصدیق کریں. اب یہ دیکھیں, آپ کے نالج میں, میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صدر زرداری صاحب کی ملک ریاض صاحب سے کوئی بات ہوئی. اور مفروضہ ہے, اب مفروضے پہ میں کیا تبصرہ. حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ جیل میں ڈالیں گے. حکومتی وزراء کا جو بات ہے نا, اس پہ میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. وہ ان کا اپنا اختیار ہے, جو مرضی ہے کریں. ٹھیک ہے. اب آخری سوال آپ سے یہ کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعیناتیاں ہو رہی ہیں, لاہور سے ججز کو جا کے لگا رہے ہیں, آپ مطمئن ہیں؟ کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے نا وہ پورے ملک کا کورٹ ہے, اور اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کہ کسی دوسرے صوبے. اصولی طور پہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ بنا تھا, دیکھیں وہ سینیورٹی کو بھی نہیں کنسیڈر نہیں, سینیورٹی بنتی نہیں ہے نا. جو بنتی ہے اس کے مطابق سینیورٹی کو کیوں کنسیڈر نہیں کریں گے. اور اسلام آباد نہیں کر رہے ہیں نا. جو ڈوگر صاحب ہیں وہ 15ویں نمبر کے جج ہیں. وہ 15ویں نمبر کے جج ہے اپنی کورٹ میں. جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ گئے ہیں تو وہ پہلے نمبر کے جج ہیں. ان کی سینیورٹی وہاں پہ فرسٹ پہ, وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے ججز ہیں ان سے سینیورٹی ان کی زیادہ ہے. ٹھیک ہے. صدر صاحب آخری سوال یہ, اور دیکھیں نا, وہ وفاقی کورٹ ہے. وفاقی کورٹ میں تمام وفاق کی نمائندگی ہونی چاہیے نا. یہ تو نہیں کہ صرف اسلام آباد کے 4-6 ججز بیٹھے. اور اسلام آباد ہے کتنا سا. آپ مطمئن ہیں؟ یہ بھی آپ نے اچھے اتحادی ہونے کا ثبوت دیا ہے, اس پہ آپ نے نہیں, میں نے تو صحیح حق کی بات کی ہے نا. اس میں آپ پنجاب, خیبر پختونخوا, باقیوں کو مائنس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. سردار صاحب, ہم نے کچھ حکومتی وزراء کے انٹرویوز کیے, انہوں نے آپ کے ریسنٹ بیانات کے بارے میں کہا, تھوڑا تنقیدی جملہ میں آپ سے شیئر کروں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ گورنر صاحب کے بیانات کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, وہ جو بھی کہتے ہیں. تو میں کیا کہوں, میں ان کے بیانات کو سنجیدگی سے نہیں لیتا. ختم. بہت شکریہ سردار صاحب جوائن کرنے.